بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کی پہچان آئی ڈی کارڈ، پاکستان کا شناختی کارڈ حکومت پاکستان نادرا کی جانب سے جاری کیا گیا شناختی کارڈ۔ اگر آپ شناختی کارڈ کے حامل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کی ایک شناخت ہے۔ آپ اپنے پیارے والد محترم اور والدہ محترمہ کے فرزند ارجمند یا دختر نیک اختر ہیں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، پہچان اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک ریاست کا قانون ہے کہ آپ کی شناخت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہی جاری ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اس کے علاوہ جب تک انسان 18 برس کی عمر تک نہیں پہنچتا تو فارم بے جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ تو اسی لحاظ سے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ کسی بھی مارکے میں ہوں، آپ زیر تعلیم ہوں، آپ پیشہ مزدوری سے وابستہ ہوں، تو آپ کی نشانت انگشت جو ہے وہ بھی اس بات کی شناخت ہے، انفرادیت ہے آپ کی آنکھوں میں بھی ایک ایسی چیز موجود ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ حضرت انسان کی انفرادیت جو ہے اسے برقرار رکھا ہے۔ خوبیاں اور خامیاں ہر شخص کی موجود ہوتی ہیں، تو اس کی آواز جو ہے یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، اسی طرح اگر کسی بڑے گروہ کو، قبیلے کو آپ نے پہچاننا ہو تو آپ اس کے جو ممبرز ہیں، ایک قبیلے کے سردار کے نیچے جتنی بھی اس کی رعایا ہے، ان کی عادات جو ہیں، ان کی جو ہابیز ہیں، وہ بھی دیگر قبائل کی نسبت اور کچھ زبان کا بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ تو جنگ جاری ہے کہ انسان جو ہے ہم خیال وہ اپنا ایک علیحدہ جو ہے شناخت نامہ رکھتے ہیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، کچھ لوگ ملازمت پیشہ حضرات، ان کی اپنی ایک علیحدہ طرز زندگی ہے، طرز بود و باش ہے، وہ ان کا جو ہم کلام ہونا ہے وہ بھی منفرد ہے۔ اور اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس، جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں، محکمے ہیں، ان کے آفیسرز، ان کے سبارڈینیٹس اور ان کا منسٹریل سٹاف اور درجہ چہارم کے جو ملازمین ہیں، درجہ چہارم میں یہ جو پی اینز ہوتے ہیں اور دیگر سٹاف ہیلپرز ہوتے ہیں، اور بعض تو ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں، تو ان کی بھی تو اپنے محکمے کی توسط سے ہی شناخت ہے۔ خطوں کا فرق ہے، پہاڑی علاقے کے لوگ، ان کی جو ریت بیت ہے، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اپنے ہیبیٹیٹ میں، اس بنا پر وہ بھی منفرد اور ممتاز ہے۔ اور پھر جو عقائد کے لحاظ سے، پھر ایک مذہب کے لوگ مختلف اعتقادات کے حامل، یعنی تفریق، فرق ہے۔ اور اسی طرح مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رکھنے کی بنا پر مختلف ہے، ان کا عبادت کا طریقہ مختلف ہے۔ تو جناب، مزدور پیشہ حضرات، ان کے شب و روز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شاہی افسر یا شاہی جو اس کا ماتحت عملہ ہے، یا دربار شاہی سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں، جن کا کام ہی صرف تعریف و توصیف کرنا، مدح سرائی کرنا، اور پھر بات بات پر بادشاہ سلامت کی ہاں میں لانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے رد کر دے،
اپنے ہی فیصلے کو پھر بھی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، ایک عرصہ دراز قبل جو مختلف ریلیجیس پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک لائحہ عمل جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور مختلف لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز نے جس طرح جنم لیا اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وسعت ہے اس میں کافی بہتری آتی چلی گئی، یا پھر کچھ مشہور و معروف پولیٹیکل ایز ویل ایز ریلیجیس گروپس ہیں یا پارٹیز ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود نہ رہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، ایکٹیو نہ ہو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اور ریلیجیس پارٹی، یا پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لیبر فیڈریشنز ہوا کرتی تھی، لیبر آرگنائزیشنز ہوا کرتی تھی، اسی طرح اسٹوڈنٹس یونینز ہوا کرتی تھی اور کافی ان کا پازیٹیو رول ہوتا تھا، تاہم بعض اوقات وہ حکومت وقت کے لیے بھی کچھ مسائل انہیں درپیش ہوتے تھے۔ بہرحال اس کا ازالہ جو ہے، اس کا ازالہ یوں کیا گیا کہ انہیں پھر پرائیویٹائزیشن ایسا پروسیس اختیار کیا گیا کہ پرائیویٹائزڈ جو ادارے ہیں ان میں یونینز کا کوئی تصور ہی نہیں، نہ ہی تعلیمی اداروں میں کوئی ایسی یونین جو ہے موجود ہے۔ تاہم جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں ریلیجیس پارٹیز کی، وہ ایکٹیو ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی سے تعلق نہ ہو تو جو پریچرز ہوتے ہیں، جو اس کے علاوہ خانقاہوں میں یہ سلسلہ ہے، مختلف اولیاء کرام کے دربار ہیں کافی قابل احترام ان کے مریدوں کی نظر میں، تو یہ ایک سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ تو حال ہی میں، بلکہ یہی کہنا چاہیے آج ہی، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا ہے، اور ڈیورنگ نیکسٹ فیو ڈیز اس کا تذکرہ بھی خوب، اس کا چرچہ عام ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ واٹ ول بی ہیپنڈ، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ جو الیکشن کے قواعد و ضوابط ہیں بابت پولیٹیکل پارٹیز، اس کو پھر ایگزامن کیا جائے گا کچھ اعلیٰ سطح پر، یعنی عدالت عالیہ، اور اس کے بعد اگر وہاں سے بھی انہیں اگر پازیٹیو یعنی ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر عدالت عظمیٰ کا بھی وہ رخ کر سکتے ہیں۔ بہرحال سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینے کی جو بات کی گئی ہے، الیکشنز 2024 on 8th February، آئی تھنک سو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آزادانہ طور پر الیکشنز میں حصہ لے سکیں گی، اور ہر ووٹر جو ہے اپنی پسند کے امیدوار، اگر فرض کریں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نشان ہی موجود نہیں تو پھر اس کا جو امیدوار ہے وہ اپنی شناخت قائم کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ آزاد حیثیت سے تو بہت سے امیدوار حصہ لے رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک امتحان ہوگا ایک جماعت کے ساتھ، اور اس کی جو ایفیلیشنز ہیں اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ پھر دیکھ لیں گے۔ بہرحال ایک قانونی راستہ، آئینی جو ایک طریقہ کار موجود ہے، وہ اپنا حق لینے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اسٹے بلیسڈ۔ میں ہوں فاروق سلطان چٹھا، آپ سے تھا مخاطب۔ امید ہے کہ آپ آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت جو ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ایک ساکھ، جو ہمارا کردار ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری پہچان بنتی ہے، اور جو لوگ جمہوریت پسند ہیں، باصول ہیں، باکردار ہیں،
اور پھر وہ نظریہ جو انہوں نے یا بیانیہ جو ان کی قیادت نے دیا ہے، اگر اس پر وہ کاربند ہے اور ان کے ووٹر بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز جو ہیں وہ اگر ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں ہوں گے تو پھر بھی وہ ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہوئے یہ سب کام پائے تکمیل تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک سٹرگل، ایک جدوجہد، کوشش، محنت، اللہ تعالیٰ کا نظام اپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کامیابی عطا فرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔